بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے اٹک خرد کا ریلوے اسٹیشن جو پنجاب پاکستان کے ضلع اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بنا ہوا ہے۔ اس کی فضا بہت پرسکون ہے۔ وکٹوریا سٹائل کی اس خوبصورت عمارت کا ڈیزائن سر گولڈ فوڈ نے 1880 میں تیار کیا۔ اس کی تعمیر 1880 میں شروع ہو کر 3 سال میں مکمل ہوئی اور 24 مئی 1883 کو پہلی ٹرین رواں دواں ہوئی۔ اس پر 32 لاکھ روپیہ لاگت آئی۔ اس جگہ کی اونچائی سطح سمندر سے 1000 فٹ ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے اب کوئی ٹرین یہاں نہیں رکتی۔ ایک سروے کے مطابق ایشیا کے 5 خوبصورت ترین ریلوے اسٹیشنز میں یہ شامل ہے۔ یہاں ایک میوزیم بھی بنایا ہوا ہے جس میں ریلوے کے شروع کے دنوں میں استعمال ہونے والے آلات رکھے بھی ہے۔ اس کا نام موری دروازہ ہے۔ 1812 میں سکھوں نے اس پر قبضہ کر لیا، جبکہ 1849 میں انگریزوں نے جب پورے پنجاب پر قبضہ کیا تو یہ قلعہ بھی ان کے پاس چلا گیا۔ یہ قلعہ دریائے سندھ کے کنارے ہے اور دریا کا یہ وہی مقام ہے جہاں سے خوارزمی سلطان جلال الدین نے اپنے گھوڑے پر دریا کراس کیا تھا۔ اس کے پیچھے چنگیز خان کی فوج تھی۔ سلطان جلال الدین نے بخارا، خیوا، افغانستان اور پشاور سے ہوتے ہوئے یہاں پر دریا کو کراس کیا۔ تاتاری ہندوستان کی ناقابل برداشت گرمی میں دور تک اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ وہ شاہپور، ملتان اور لاہور کے علاقوں کو لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے۔ واپسی پر چنگیز خان پشاور کو تباہ و برباد کرتا ہوا سمرقند واپس چلا گیا۔ جلال الدین نے دہلی کے حکمران سلطان شمس الدین التمش سے پناہ مانگی، لیکن سلطان نے کہا کہ ہم مدد سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہم مجبور ہیں۔ ہمارے پاس چنگیز خان کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو پناہ دی یا اس کے ساتھ تاتاریوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو وہ ہندوستان پر حملہ کر دے گا۔ یہاں سے جلال الدین ایران کی طرف چلا گیا۔ اٹک خرد ریلوے اسٹیشن کے ساتھ دریائے سندھ پر ایک بہت خوبصورت پل ہے جو کہ کے پی کے اور پنجاب کو ملاتا ہے۔ یہ پل
1883 में बना। इस पुल के 2 हिस्से हैं, ऊपर ट्रेन गुजरती है और निचले हिस्से में दूसरी ट्रैफिक। 1979 में जीटी रोड पर खैराबाद पुल की तामीर से ट्रैफिक उस पर गुजरना शुरू हो गई, तो अब इस पर सिर्फ ट्रेनें गुजरती हैं। उम्मीद है सोनिक पीके टीवी की आज की डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी।